إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ: قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغی خونا فی نفسها ولا فی مالہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی او کما قال: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب القدر گرامی قدر علماء، زعماء، عزیز ترین طلباء اور شادی خانہ آبادی دی اس پر رونق اور پر وقار تقریب کے اندر تشریف فرما بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، خصوصاً صدر محفل، زینت محفل برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی زید شرفہ، دعائے اللہ تعالی آج بھی اس نورانی، روحانی اور ایمانی و ایقانی محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے. دلہا محمد جلیل الرحمن انہاں دے والد بزرگوار محترم قاری محمد ارشاد احمد اسدی اور آپ دے اہل خانہ نے جس آس امید نال اپنی خوشی کو ذکر پاک دے محفل نال مسین کیتے، اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر کو، مستقبل زندگی کو اپنی رحمت اور دین دے انوار نال منور
مسین اور آباد رکھے۔ آمین۔ اساں جتنا دعا میں شامل موجود ہے اللہ تعالیٰ اساں تساں سارے کو زندگی اسلام تے اتے خاتمہ اتے ایمان دے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے۔ اسیدان گرامی، اللہ رب العزت دی لا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے دوجے سپارے دے 9ویں رکوع سورہ البقرہ دے رکوع 5 تو ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیتا گئے، نال ہی 19 سپارہ قرآن پاک دا اور ان دا 3 رکوع سورہ الفرقان رکوع 5 آیت نمبر 54 کو بھی تلاوت کرن دی سعادت نصیب تیے۔ نال ہی مشکات المصابی جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ 283 تو حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک فرمان ذیشان کو بھی تلاوت کی تے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک میں کو صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ تعالیٰ مرد ویلے تک قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، یقیناً مبارکباد دے مستحق ہیں وہ مسلمان جنہاں دا دکھ بھی دین دے مطابق گزر دے، جنہاں دے سکھ دے لمحات بھی دین دے مطابق گزر دے۔ جڑا بندہ ہر حال وچ سردی ہے، گرمی ہے، ہنال ہے، سیال ہے، پوہ ہے، ہاڑ ہے، جوانی ہے، جولانی ہے، ضعیفی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، جیدی ہر حال میں دین نال یاری ہے نا، وہ بندہ انتہائی لائق تحسین بھی ہے اور مبارکباد کا مستحق ہے۔ اہل ایمان اور اہل ایقان نے خوشی اور غمی نبھاون دے حوالے نال طرق اور طریقے اپنے انہاں دے سوچا دے میں کچھ مختلف تھی ویدن، جبکہ تساں اور میں بیکات اساں سارے اہل ایمان اور اہل ایقان کو قرآن دا اور پاک نبی سے پاک فرمان میں سب کو حکم ہے کہ اساں اپنی خوشی بھی دین دے مطابق رکھنی ہے اور اساں اپنی غمی بھی دین دے مطابق رکھنی ہے۔ جڑے بندے فرق کریں دے کہ دکھے چھوڑیں تا دین بڑا یاد ہو گئے، سکھ مہمان دی تا دین بھول گئے دے، وہ بندے بھی ادھورے ہیں۔ تے جنہاں کو سکھ کہا تا ٹھیک ہن، دکھ مہمان تھے تا دین بیدر آئے گے، وہ بھی نکارا ہے۔ کامیاب اور کامران وہ ہے جڑے ہر حال وچ این دین دے مطابق رہن۔ قرآن پاک تو اور پاک حضور دے فرمان تو ذرا چند لوگیں دے حالات سمجھو کہ رب نے کیا حال لیتے۔ 11واں سپارہ قرآن پاک دا اور وہ دا 7واں رکوع ہے، سورۃ یونس رکوع دوجھا غالباً آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمائے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ادھے جائے ویلے فلہیٹ ویلے انسان کو عبدال تکلیف اور بیماری، جائے ویلے انسان کو دکھ بلہیٹ ویلے بیماری لاچاری دے ویلے انسان کو مہمان تھی ویلے پیچھے وہ لکھے بیمار انسان دی حالت دے ہوتی ہے دعانا لجمپے ہی او قائدن او قائمہ، پیچھے پاسا پاندج بلے دے سارے بلو دعائی پہلے تلوے دے، جائے ویلے اٹھی بہمت دے قابل تھی وے بلائی سارے بلو دعائی مگ دے، تے جائے ویلے کہیں چیز دے آسرے سہارے کھڑے تھی وندے قابل تھی دے دعانا والمی دعائی سارے بلو ذکر سارے کرے دے، اونی معذوری مجبوری دوتے اس رحمت دمی وسالے دے فلما کشفنا انہو درہ ادھے جائے ملے اساں لکھے دے لوگ ہٹے دے ہیں تو اسی حد مند پڑے دے ہیں مرہ کعلم یدعونا الہ در مسا، وہ جرہ کل لکھا تے سارا نا بسریدہ نا آج سکھ ملس علی دے دے مرہ کعلم یدعونا الہ در مسا،
اردو مانا ہے بندے گزر گیا وہ گویا کہ کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں. مرنا گزر گیا وہی جو کل دکھی تھا، جو کل پریشان حال تھا، جو کل سبو حالی کا شکار تھا، جس کو ہم نے سکھ دی اور جس کو ہم نے عافیت دی، آج وہی گزر کے جا رہا ہے. مرنا گزر گیا ایسے کہ کأن لم یدعنا، گویا کہ کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں. الا در، کبھی دکھ مسہ اس کے پاس آیا ہی نہیں. یعنی ہن ای مغرور تھی گئے، ہن ای سادہ کو دور تھی گئے، دکھا ہاتھ سارا در چھڑے دا رہا، سکھ ملے سے آلے دا ہی نہیں. سبحان اللہ. کہ چنگے انسان دا حال ہو سی کہ جڑا بیماری وچ، لاچاری وچ، معصوری مجبوری وچ این ذکر یار وقت میں بھیج رہا، پر جب سکھ ملے سے جوانی ملیے، طاقت جولادی ملیے، پیچھے ای پرواز کی کے جو رب دے دربار تو گزر دے اوپرا تھی کے اور سوہا تھی کے گزر میں دے ای میں لگ دے جو ای بندے کو کرے رب تک کم پیا ہی گئے. ای کون انسان ہے جنہیں اتحال بیان ہے کہ جرا دکھا تا ٹھیک ہا سکھ مہمان تھیس دین میں نہ رہے. بلے حدیث پاک کو حال سن دے ہے کہ انسان دا صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، مشکات المصابیح جلد اول کتاب الجنائز کی حدیث موجود ہے. آپ پر میرے پاک پیارے نبی سے فرمائے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. لفظ معنی تھا یہ ہے کہ جیرا دکھ پچا نہیں سکیا، غم دے صدمے نبھا نہیں سکیا، بیماری لاچاری میں چاہ کے جرا اپنے آپ کو دین دے قابل بنا نہیں سکیا، اور وہ فیرات ہے این سارے دین کو اوپرت ہے، دکھ مہمان تھے اپنے منہ کو چاٹا مارنا پہ گئے، اپنا گربان پھاڑ دیتے سے اور اپنے سر سے وان کھول دیتے نے سے جاہلیہ جا آوازہ کسے نے سے. بلکہ علماء موجود ہیں، طلباء انہوں سے کیا نبان کرو مختصر قرآن حدیثہ دی لیسا منا سادے وچو اوہے ہی کہنا کون من ضرب الحدود جرا اپنے گلے دے چاٹا مارے، وشق الجیوب جرا دکھ بیماری وچ اپنے گربان چیر دے وے، عورت ہے بوچھن نہا کرتے فال کھول دے وے، دعا بدعوی الجاہلیہ تقدیر دے خلاف لفظ علاوے. حضور فرمائے ای ہو جیا بندہ یعنی جرا سکھا ہاتا ٹھیک ہا دکھ مہمان تھے فا ویلا کر کے دین دے خلاف دیا گیا. حضور فرمائے ای ہو جا بندہ سادہ کہے. قرآن کے اندر حال لیتے کہ جرا بندہ دکھا ہاتا ٹھیک ہا سکھا ہے دین ویدہ رہ گئے، اور حدیث کے اندر حال لیتے کہ جڑا سکھا ہاتا ٹھیک ہا دکھ مہمان تھے فا ویلا کرے دا شریعت کے خلاف آواز لے دا دین دی حد بھن کے نکتا ہے. اور سنتے ہیں جو کامیاب کون ہے، کامران انسان دی کیا نشانی ہے. امام غزالی سے رحمہ اللہ دی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین جلد دی 4 حدیث بعد موجود ہے، اور راوی حدیث بعد دی عبداللہ بن عباس سارے اکثر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمائے انا رسول اللہ، بے شک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی انصار من اصحابہ، نبی سے انصار صحابہ دی محفل ہے، جن انصار صحابہ نے ذکر یار کا جلسہ بنایا ہوا. انصار صحابہ جنہیں دا وطن وسیع علاقہ مدینہ پاک اس دھرتی دے رہن والے صحابہ کرام نے پاک حضور کی یاد ایک محفل بنائی ہوئی ہے، اور انہاں دا مقدر انہاں دے نصیبے کو سلام جو ہوں محفل خود آپ صحیح سرکار صحابہ نے جنہا جلسہ بنایا ہویا محفل بنائی ہوئی ہے، ان محفل جلسے کے اندر خود آپ صحیح سرکار آگئے. ایک آدم کہ سونے دی محفل غریبان دے ویڑے جنہاں نے ویڑے صحیح دی محفل ہے خود آپ صحیح سرکار آگئے. صحابہ جب آبا دیدہ کیا ہونا جب نورانی دیدہ خوش تھے جو ساری محفل آپ صحیح سرکار آگئے. صحابہ خوش تھے حضور یقیناً ممبر تے جلوہ گر تھے حسن کہ الفاظ ایسے نہیں لیکن دل میں چیزاں موجود ہیں. انہیں نے اظہار تو بعد اگلی گال سماعت فرماؤ جنہاں حضور جلوہ گر تھے، صحابہ سارے خاموش تھی کہ انتظار ہے جو محبوب لب چلے سن ساکو حدیث ارشاد فرمے سن یا تفسیر قرآن بیان فرمے سن.
حضور نے آمان نال غلامہ کو فرمایا انتم مومنون، کیا تو سارے ایمان والے ہیں؟ انتم مومنون، کیا تو سارے ایمان والے ہو؟ قالو، سب نے عرض کی تھی نعم، حضور سارے ہی تھا تمہارے نوکر اور غلام ہیں، ایمان والے ہیں۔ نبی سے فرمائے ما علامت ایمانکم، ایمان والے ہو بھلا دسو صحیح تمہارے ایمان دی علامت کیا ہے؟ اور آپ طلبہ جان دو کہ شاید اپنی علامت نہ پہچانی نہیں دی۔ حضور فرمائے ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان دی علامت، ایمان دی نشانی کیا ہے؟ ساکتو، سہسوک گئن صحابہ نے اپنی بولی مانا کرو ساکت تھی کہ چپ چاپ ہلن چلن بند، انہیں امتحان چاہتے ہیں جو حضور کو ایمان دی نشانی کیا دسوں؟ کلمہ حضور آپ پر ہے، قرآن حضور خود سکھائے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، حج عمرے دیا حاصلیاں حضور جان دیں، میدان کارزار مارکا اور جہاد کے اندر سارے جذبات حضور آپ جان دیں۔ ان ایمان دی نشانی نماز کو بڑھاؤں، کلمے کو بڑھاؤں، روزے کو، حج زکات کو، یہ وجہ کو انہیں کو فیصلہ نہیں تھی سکیا جو ایمان دی علامت اصلا کیڑی شاید کو مسئلہ سمجھ ہی جائے۔ ساکت و صحابہ ساکت تھی، چوپ چاپ کرنا جھوکے، اکھی نمانیاں شکلہ موچھا تھی گئے، رومنے ہاتھ میں تھی گئے، اپنی بولی میں عرض کرو ساکت تھی گئے۔ این اسناوے نبی سے یا نال ہی موجود ہم یا اچانک موجود تھے۔ حضور دے غلام میں ایک عظیم غلام مرید رسول المراد اسلام، امام العادلین خلیفۃ المومنین والمنصفین، امام برحق خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، یا حضور دے نال ہم پہ یا اچانک ہے انہیں حالت رکھیے کہ سارے انصار صحابہ مونچے ہیں، مادے ہیں، غمگین ہیں، انہوں کو معلوم تھے جو حضور سوال پوچھے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے ہاتھ جو پاک نبی سے کو عرض کی تھے حضور اگر تمہاری جانت ہوئے انہیں بھائیاں دے ایمان دی نشانی میں دساں، انہیں بھراما دے ایمان دی نشانی میں دسنا چاہنا اگر آپ نے وہ اجازت حضور فرمائے عمر تو نس، عمر سے کھڑے ہو کے عرض کی تھے حضور نشکرو علی الرخا ونصبرو علی البلا ونرنا للقضاء۔ ادھر لفظی معنی تو علماء نے سیدن میں جو کہ ٹاکی بولی جا رہا ہوں انہیں عرض کرنا چاہنا جرا کچھ میں سمجھے علماء میں تو بہتر جان دیں اور تو سکر و تحقیقات طلباء ہی میں تو حال واسطے میدان مزید وسیع ہے لیا۔ انہاں کے حضور سارے ایمان دے نشانے ہیں ترائے، کتنا نشانے ہیں ترائے۔ پہلی نشانی ہے کہ نشکر علی الرخا، کہ رب صاحب کو جتنے خزانے نے سی فادر یا انہیں دین دی حد بھلے سونا، خزانے رب جتنے لے سے دین بھی حد نہ بھلے سو، طاقت جتنی ہو سی کہیں کو دوسرا نہ لے سو، کہیں کو دکھا، پیسہ جتنا ہو سی کہیں دی پاک پگڑی تے بھر کے بوچھن دی خریداری نہ کرے سو، اور زور جتنا ہو سی کہیں کو دکھا نہ لے سو، حسن جتنا ہو سی غیر محرم کو شکل نہ لکھے سو۔ یعنی پہلا سارے ایمان دی علامت اور نشانی نہ کیا سارے طرفوں جواب اور کیا عرضی ہے کہ نشکرو علی الرخا، جتنے رب سب خزانے میں سی اندھے دین دی حد بھلے سو نہ دوسری نشانی ہے نصبرو علی البلا، دکھ رب جتنے میں سی جے تک مکلف ہو سو کوئی فرض کھانے سونا، یعنی جتنا مصیبتہ ہو سو بیماریاں لاچاریاں معذوریاں مجبوریاں دکھ درد ہزار ہو سو پر ساری زبان دیوان میں ذکر پروردگار ہو سکتا اسا کوئی فرض کھنے سو نہ۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ نردا للقضاء، ہمیں ایک نمہار کئی فوت کیا کئی نقصان دے سکتے جی میں یار لکھیے تقدیر خلاف علیہ سونا، جی میں رب فیصلے کرے سنے آمنا علیہ سونا، انہیں ہر تقدیر تو ایمان رکھے سنے، چاہے مالی نقصان یا جانی جو بھی سارے حالات گزر سن اسا اللہ دی لکھی تقدیر دے خلاف کوئی لفظ علاوہ۔ اترائے جملے ذرا تسا سیانے بزرگ نوجوان اور میں بیکار اپنے آپ تو کیا پڑھائی کروں چیک کروں ذرا دسو وہ کون ہے جے دی اپنی یا پتر بھیرا دی شادی تے ٹپ کھلے شرابے نے یہ خوشی میں چاہے نا ہم دین دی حد بھلے دا پہ یا بدھے دا پہ خود آپ اپنے حق نہ شریعت یا حدود پامال کرنا چاہیں
جائے بھی خود اپنی پتر بھیرا دی شادی دوتے نچن واسطے خسرے عورتاں میں گاون واسطے گلوکار میں ڈرامے باز الگ میں شادی گڑی شد کھینچے ستو وارے تک سجدہ نہ پیوں کو نصیب تھی وے نہ ان دی ماں سجدہ ریز تھی وے نہ دلہے صاحب کو سجدہ نصیب تھی وے ایک ایڑی خوشی ہے بنا جڑا بندہ اپنی خوشی میں یا پتر بھیرا دی خوشی میں دین کا حق تو ہی بھاگ کے رکھنے میں کہ فاردی نصیب نہ تھی وہ شادی نہیں وہ بربادی لوگ خوش نہ دینا کہ شادی خانہ آباد ہے پاور تنور پتہ لگ رہے سے کچھ نہیں والا بات ہنڈ دی رنگ کر دی بات پتہ لگ رہے سے جو پوترے سلوک کیا کرے سے فر جناب کی نوح جناب کو درس کیا سنے سے فر جناب کے سامنے پوتر سامنے تھی کہ جناب کی میں غصے میں پانے سی جیوے کرے سے ہوئے تھی کمال تو دین و تو دان مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا ہی کرو گے جب تائیں اپنی خوشی دے دین دی ہاتھ بھر دکھائیے سکھا تو ہی نہ راسا گھر میں خواب تے شریر راسا کیولے پوتر سامنے دی سی کیولے پوترا سامنے دی سی کیولے ڈوترا کام نہ کھل سی یہ ڈوکھ تے کو ضرور مل رہے جائے دین دی ہاتھ بھرنی ہے یہ سکھا نہ راسا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک رات نگاہ لے لیا مرضی اپنی نال شادی رچاؤں جب ان تو ٹائٹل تو عنوان ہے کہ جوڑے عرش پہ بندے ہیں کارڈ چھپ دینا وہ تو لے حدیث لکھی گئی ہوتے ہیں مطلب ان تو جوڑے عرش پہ تلے بدماشی نہیں چل سکے عرش والے فقط مطلب یوں کو جا کے کہ یہ ساری حدیث لکھی ہے تو چھوٹا نہیں ہے کہ جائے اور اتنی سمجھتے ہیں کہ جوڑے عرش پہ بندے ہیں اور ہم اپنے پیارے بیٹے کو فلاں فلاں رشتے میں منسلک کر رہے ہیں انہوں نے بڑے تصویر پردہ آنے تلے آگے جنتی میں کہہ سمجھ رہی تلے لکھ رہے سی ابھی مطلب ہے کہ ڈھول دھمکا ہی ٹائم ہو سی ہابا رابا ہی ٹائم ہو سی مطلب ہے گلوکاری ہی ٹائم ہو سی اور فلاں فلاں علا بلا ہی ٹائم ہو سی تلے آگے کیا دین ہوتے ہوتے کھڑ میں لے تلے شریعت اپنا نفاذ نہیں لے سکتی دوسرے سی بارے دے نہ ہمیں رکھو دا کیا اعلان ہے سورۃ البقرہ رکو 5 کیا فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والے ہو اسلام اندر پورے دے پورے سارے دے سارے داخل دیں ادھورے نہ ہو آنے ہوتے پورے آنے اسلام کے اندر دین کے اندر شریعت کے اندر پورے پورے نہ ہو داخل تھی ہونے جڑا بندہ غمی میں اپنے آپ کو دین اچ پاوے کہ خوشی میں دین کا حد نہ بھان کے پرمت ماوے یہ کو مسلمان علایا کا ہے صحابہ کرام یا پیارا باتاں سنو اور ایک بات یہ بھی ہے صحیح بخاری جلد ثانی غالباً سب 1054 ہے صحابہ کرام اندر جنہا سب پاک حضور دے نورانی ہاتھ دوتے ہاتھ رکھ کے بیعت ہی گا دینا سارے منہ تو الفاظ کیا ہوندن با یانا کا علل اسر والیسر فی مکرہنا و منشاتنا یا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھ ہی بیعت ہیں بھاوے جد جان دے ٹکڑے ہزار کرنے سو پر دین کو کانڈ نہ کرے سو بھاوے خوشیاں تے سہرے پیسو بلکہ شریعت کو رخ نہ مڑے سو بھاوے مکروہ حالات ہو سی یا خوشحالی ہو سی بیماری یا ناچاری ہو سی سارے کو ہر حال میں دین نری آری ہو سی اسا ہر حال دین کے مطابق رہا گے حالات جیسے ہو سکے معاملات جیسے ہو سکے اور مسائل جتنے ہو سکے حضور تہارے دین کے مطابق ہی رہا جڑا بھی صحابی وجہ تھی نال علیہ حضور اسا ہر حال میں تہارے ہیں ہر حال میں ہی تہارے دین دے ہے جب میں صحابہ کرام واسطے اتنی مطلب پیارے پیارے جملے علا کے اشارے ہیں سمجھو دین دے جو تو سارا دین دے وچ رہا ہوں تو کونی اور میں کون آ کے مطلب ہے کہ ابا فوت تھی مرد آوے پیچھے انہیں دین یاد آوے دے جب نے سکرات چڑھ وجے روح اڑ وجے اکھی تاری بد کے کھڑ وجے پیچھے انہیں سپارے جاؤ قرآن پڑھواؤ ہون دین دے ہون نکرے ابا مویا پہ ہون قرآن پاک دے کچکار دیکھو شبینے پڑھی دے پہن سے یہ تائیں کہ سمجھے دین منن تو بعد کام آنے پہلے کام نہیں آنا کچھ ایسے بندے ہیں نا ابا ڈاڈا مر پہ ہون پچھو نے دعائی دے چھاڑ میں دے پہن دے کیا جی اصل تھجو کو دین نالی میں ٹوٹ دے کیا کہلے پڑھو خدا سارا نراز نہیں بنا جڑا بندہ دکھ وچ دین دے قریب لگے تے سوکھے دین دے قریب نہ لگے ہو سکتے خدا یہ دکھ والے حالات قبول نہ کرے میں پوچھنا جانا ہے اب بھائی ارشاد حسین کو دل فرض اگرچہ نام انادہ لیکن میں ہر ایک وقت میں جانا میں بھی یا جناب سے پتر دی بھیرا دی شادی ہوئے اس تہارے سارے مامے چاچے نانے ملیر مساد سارے رسے پہ ہوئے یہ شادی مٹھی ہو سی پھکی
اپنی بولی لاؤ سارے اردو پکئی والے بات کر شادی کر کے یہ جب بنا ہر کوئی آسی یار ایک نہیں کی شادی ہے پھیری میں چھیل کہنا بھیرا وہ صحیح بیٹھے چاچے مامے سارے یادنی کو بابو بھی رہی بیٹھے کی شادی رجے بیٹھے جا پہلے چاچے کو مامے کو بھیراوے کو منا پر شادی کو اپتے چلا یہ رسا تیرا صدقہ بھیرا بیچنا ہوئے چاچا ماما بیچنا ہوئے بھر شادی تہے پھکی دے جب خدا روس مدے یہ مٹھی ہو سی جہدی شادی دے حجرے تھی من شرابے دے ٹپ کھڑے گلوکار گامن اور خسرے آمن جھوبری علا بلا سارے بلائی میں آٹھ آمن بولے خدا راضی ہو سی جے تو اپنے پاؤ خوشی دے جے بھیرا کو نہیں رسا سکتا تے خدا دا رشتہ بھیرا دا رشتے کو گھر سمجھے جے تو کرے چاچے تے مامے کو نہیں رسا سکتا جائے تیری شکل پھٹان کو تے کو بچوائے وہ محبوب کا رشتہ یوں ہے تیرا سکتا جنہیں اپنی خوشی دے اپنے کو منے دے رب رسول تو فاتح بیا سارا اپنا کوئی کہہ نہیں سب تو ڈھیر خیر خواہ مہربان کرم نواز خدا ہے خدا تو بعد انہی مخلوق محمد مصطفیٰ ہے جنہاں دی پاک حرمت تے ہر ایمان والے دی جان بھی فدا ہے انہاں دی ذات تو بعد بیا سارا بھی قریبی جنہیں اپنے رس وجن تے شادی پھکی ہے رب رسول رس کے قرآن رس کے شریعت رس کے دے سمجھو شادی نہیں ہے واقعی بربادی ہے اہل ایمان کو اہل ایقان کو حضور دے نوکر غلامے کو اپنا ہر مسئلہ دین دے مطابق اور ہر لمحہ شریعت دے مطابق گزارنا چاہیے ایک چند مطلب ایسی باتاں ہیں ہر ایک بندہ تھا کہ سمجھے اور ہم ایک حدیث پاک ایسی کہ جنہیں چند حقوق ہیں باہم زوجین دے انہوں کو سماعت فرماؤ صحابہ کرام علیہ الرضوان میں جو ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ عرض کی دے ما حق کو زوجات اہدنا علیہ یا رسول اللہ سے جنہیں پرنے پترے لوگ ہیں سارے ہوتے سارے رنے دے ہاتھ چوکے ہیں بھائی فاقہ سمجھئے آسان جنہیں شادی شدہ حضرات ہیں سارے ہوتے ساری زوجات انہاں نے سارے کے حقوق کتنے ہیں نبی سے فرمائے ان تطعمہا اذا طعمتا شادی شدہ لوگاں ہوتے سب تو پہلا حق انہاں دی گھر والی دا ہے کہ رب ہونے کو جائے میرے تے جس طرح دا ٹکر کھواوے یہ گھر انتظامی ویسا کرے یعنی خود اگر تیری روٹی سوا بیمار معذور دے ایک بڑا ایسا ہونے جو ڈاکٹر ہو کیا ہوئے این دے علاوہ مرست بیماری دے علاوہ جس طرح دا کھانا پیدا ہے وہ تاسا ہے یا پروتا ہے مکھی روٹی ہے یا اڑ مکھی ہے دال ہے یا ذات ہے سبزی ہے یا گوشت ہے جس طرح دا کھانا رب تے کو کھواوے حضور فرماتے تو طعمہا اہلیہ کو گھر والے کو بچہ کو بھی کھانا اوے ہی کھوانا سارے کچھ لوگ پھوتی بسات ایسے ہو سن ہوٹلاں کے پاس ہیں کہ کڑھائی گوشت آمڑے ہو سہی مٹن کڑھائی بیف کڑھائی چکن کڑھائی چینی چاول دودھ پتی چاہ گھر خیر نال دھوتی دال نہ دھرنا ہو مطلب اتھا حضرات ہے تو آڈر بیٹھے گا یہ بھی شاید بھیجو سے یہ بھی بھیجو یہ بھی بھیجو گھر خیر نال دھوتی دال بسلے تنال مطلب ہے کہ عام گزارا جنہیں غربت دے انتہائی حالات جو مکھ مار وسن دے رکھ چتھاڑ دے ٹے گیت بس ہمارے نہیں لنبران یعنی اے انداز سارے نہیں ہونے چاہیے جو کھانا رب تے کو کھواوے ہوں انداز کا ایسا کھانا اہلیہ کو بھی اور اپنے بچہ کو بھی کھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وآنا خیر لأہلی وآنا خیر لأہلی حضور فرمائے تہارے جو چنگا ہو نہیں جے کو جگ چنگا آکھے چنگا ہوئے جنہ گھر اخلاق چنگا ہو وہ جو لوگ ایسے ہو سن باہر علیہ سے تے کھل ہس مسکار نہ مجھ سی گھر ہو سن تو مجھ چھتے کیا ہوئے شکل سنجی آنے کوٹھے جی میں جمعہ جنہ آ گیا کیا سمجھے تمہاری گھر بھی ہے ایک خرسیل دی گھر ہے وہ تو ہوگا نہیں مطلب ہے کہ گھر ہو سکتا ہے یہ میں لفظی گھر دنوں تو ان کو ڈاکٹر ہٹ کے علام نہ رہے اہلیہ نار میں سی بال چھوٹے دہر میں سے ٹکر تک میں کچھ جن کو مارو بالکل فٹ بات ایمی علیہ سی بات مخلوق جمع کرے تھی مداری تو مکر گئے مارو یہ کہ فل کیوں سی کیا بات ہے کہ یہ اخلاق دیا کہ گھر حضرات مجھے سنجا جا کیا بات ہے یہ انداز بھی اچھا کوئی نہیں خیرکم لأہلی وآنا خیر لأہلی میں نے مفہوم یہ عرض کرنا حضور فرمائے تسا اپنے عورتوں کو بھیجو میں نبی دے گھر پوچھو جو میں محمد کا اخلاق کیسا ہے اور اگلا حق ہے کہ ان تقصوها اذا اقتصیتا
جب جتنی مالیت دے مردانے کپڑے رب تو ہاں کو پواوے ہوں مالیت دے زنانے کپڑے بھی بچہ مستے گھن کے ہوئے اہلیہ اور باقی افراد کھانا ہوئی. اگر جناب کا سوٹ ہزار دے تو گھر والی کا سوٹ بھی ہزار دے. اگر جناب کا سوٹ 10,000 دے تو گھر والی کا سوٹ بھی. اگر جناب کے سال دے جوڑے سوٹ ہیں 5 دے گھر بھی 5 ہونے چاہیے. اگر جناب دے ہندہ دے گھر بھی نہ مطلب جتنے کپڑے رب دے کو جس طرح دے بوابے حلال رزق تو انہیں ہی انقسام اپنی زوجہ اور بال بچے کا بھی کر. فرمان شریعت دا آمنا و صدقنا لیکن اسحال اٹھائی والے کوٹے نے 1500 دے 35,000 کیا 1.5 لاکھ ہوتے ہیں ایک مطلب ہے کہ وہ بن دے. یہ کہو کہ وہ سرداری میں دھی پر نہیں نا جیسا ایک جوڑا آئی 17 کروڑ دے 87 لاکھ کا کھا کھٹے پاکستان میں غریب لوگ یہ سرداری دی دھی پر نہیں ہے انہا ایک تریار ایک جوڑا سوٹ کی طرح 17 کروڑ 87 لاکھ اجل سارے مارکا ہوا ہو نا اللہ دے بولتے ہو ایسا تحریکان تنظیمان چھوڑ دو ایسا پارٹیاں جڑے خود اپنے چکرے میں جن وہ دل کہنا تو آپ کو کیا پتا سیاست کیا ہے مگر بھال ہوئے سیاست کہیں 5 منٹ ساتھ ہو رہے تھے انہیں سن سیاست کیا کو آنے خیر واپس آنے شریف جتنی مالیت دے مردانے کپڑے رب تو حق پواوے ہوں مالیت دے زنانے اپنی گھر والی دے بچہ کو بھی پواو. اور تری چاہت کے ہی کہ اپنے گھر دی 4 دیواری حویلی اتنی اونچی رکھ جو غیر گزرتا بھی تیری عزت کو دیکھ نہ سکے. اور چوتھا حق یہ کہ لا تحجرہا الا فی البیت خلاصہ ہے کہ محنت مزدوری مشقت تہاری جوان تیرے ذمہ ہے گھر میں کی عزت نہ ٹکر عورت دا شریعت ہے. مطلب یہ عورت واسطے ضروری ہے کہ ملازمت کرے. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لا تحجرہا الا فی البیت. اور قرآن پاک 22 سپارے دا پہلا رکوع بلکہ 21 دا آخری اور 22 دا پہلا رکوع نا انہیں کافی سارے مستورات دے بارے قرآن روشن اصول موجود ہیں. قرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. اگر یہ مولد خاص حکم عام ہے کہ کلمہ پڑھ دیا جتنا عورتیں ہیں وہ گھر میں چلا ہے گھروں باہر نہ آئیں. اگر آمنے تو جاہلیت کے انداز جنا آئیں نمازہ بھی گھر زکاة بھی گھر قرآن کا تلاوت بھی گھر کریں اور ذکر اذکار وہ بھی گھر میں پورا کریں. عورت کو بغیر ضرورت گھروں باہر ایک غیرہ دی سوچ اسارے ہوتے مسلح تھے. غیرہ دی سوچ کہ دھی پھیر تے گھر والی ماں ملازمہ نوکرانی بن کے نوکری کر کے پیسہ گول آوے تے پیو پھرا تے گھر بہ کے کھاوے. یہ غیرہ دی سوچ ہے. اسلام دی سوچ ہے جوان خود تغاری جاوے یا ڈاکی مزدوری ملازمت نوکری یہ سارے کم ان مرد دے. عورت عزت نال گھر ٹکر گھنے شریعت دا حق کے جناب شریعت نہیں چکی گی. اور 5واں حق جرا عورتیں نہ سالے ہوتے ذرا وہ بھی سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبحھا ہر کوئی اپنے واسطے سمجھے کہ جس عورت نال تمہارا نکاح ہو چکے ہن کو قباحت نہ پاؤ یعنی وہ نیڑے نہ لو گلے نہ لو تانے نہ لو کتنا رنگ ایسا تیرا خاندانے جائے میں گھندا نہ ہم میرے دادی نہ ہمیں اور میرے متھے ماری گئی فلاں فلاں اے ساری کیسٹ نہ چلا ہن این حصے کو ٹھپ دے او جیسی ہے نہ ہون تیری ہے ہون تیرے بستر سے تیرے گھر دی مہمان ہے اور این تیری زندگی دی اور رفیقہ حیات ہے. ہون وہ جیسی ہے نہ جب پہلے سوچنا چاہیے چاہے وہ دماغ دی مٹھی ہے یا جو بھی ہے نا. ہاں جب تک تو موقع عورت نہ لے شالہ کوئی نہ لے ایک دین دا بیا عزت دی خرابی دا عورت دین اچھی پوری ہوئے تے عزت دی رکھوالن ہوئے نا انہیں کلو عورتیں سارے انہیں اخلاق دے میں جو بھی ٹیڑے پن بس زبانی جو بھی وہ برداشت کرنی پسند. مسئلہ سمجھا کہ شالہ عزت دین کوئی عورت کامی نہ ہوئے. عزت اور دین عورت اگر پوری ہے باقی وہ رنگ ہے روپ ہے شکل و صورت ہے علامور دے اندر عادت اور اتبار دے اندر جناب دی خدمت تواسط اندر اگر فرق رہ بھی بنے تو جناب کو غصہ نہیں کرنا چاہیے.
اور اگلی گال ہے کہ کو کباب جنپا گلے تانے نہ لے کہ تیرا نان کا خاندانی تیرا نان کائی تیری اما چاچی بھیڑ بھجئی این گالو اگر تانے توڑے سے پیچھے ایندہ او تیرے خاندان دے تانے گلے سے تو وہ کو اما دا تانا لے سے تیری اما دی خدمت نہ کرے سے تو وہ کو بابے دے تانے لے سے تیری ابے دی عزت نہ کرے سے والی تو پھوٹ پیسی ہر روز اختلاف چھیڑے جھگڑے ہو سے اور اولاد جڑا 10 پیو ماں کو کھن دیے ولو اولاد صدا نہ ایدے خدمت کر سکتے نہ اوڈے ابھی مہور مرلو اپنا سر کھاؤ سب چھٹی پیو ماں دا نام وضو دے بغیر نکل وہ سارے نہیں باتیں عزت نہیں کرنے تو انہاں واسطے کوئی حقوق نہیں کوئی نہ سکے انہاں واسطے میں انہوں من سارے پریشان دی میں کھان پھیرا نہیں کرنا میں تیری پریشانی سمجھی بیٹا میں کسے سوں انشاءاللہ ایسا کسے نہ پیو نہ دسا بلا نراز سے یاری وقت جلال کو چارے کالی انہیں جرا لیتا ہے ایک کابل پورا کرے گی اجل ذاکر ذاکر رومانہ نے جاہو پہنے جو جر گالی دیا بھی سمجھے انشاءاللہ آسی گالی کو بھی آسی انشاءاللہ اللہ خیر کرے. اچھا اگلی گال نبی سے فرمائے فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ اِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ کہ ایمان والے ہو اللہ دی ذات تو ڈرو خاص کر عورتوں کے حقوق دے بارے اخذتموهن بامانۃ اللہ تمہارے کو عورتوں اللہ کی امانت ہے. اور وہ بات جملے حدیث کیا ہے انہن خلقن من ضلع کہ بے شک عورت کو پیدا کیتا گئے پسلی تو وہ کیڑی سدھی ہوندی ہے انہو ضلع کہ بے شک عورت کو کتوں پیدا کیتا گئے پسلی تو پسلی ایک کیڑی پھلی حضور فرمائے ان صحابتا تقیمہم کسرتا اگر تو آگے ان پسلے کو میں سدھا کرا سدھے دا مقصد طلاق ہے طبیعت کر دی اور اگر ان درکتا ہوں لم یزن آوج اگر تو ان پسلی کو کچھ نہ آگے جو مسیح ٹیڑی تھی لہذا نکرانی بھی پوری رکھ غصہ کاوڑ بھی مکمل جذبات دین کا خیال میں پورا رکھ. اور انہوں کو مزید لوگ آلے بھی ہیں جاؤ بھی سنو ادالے نبی صحیح فرمائے عورتاں دا دینی ادھائے دے اکلی وہاں میں ڈگری ہولڈر ہے بھاوے انہاں پائے نوٹھے ٹیکے وہ بھاوے ایم فیل ہے ہی ادھی سمجھ میرے خیال ہے عورت دا دین بھی ادھورا ہے تے عقل بھی. باقاعدہ صحابیات نے ہاتھ جوڑ پاک نبی سے کو عرض کیتا ما نقصان دیننا وما نقصان عقلنا یا رسول اللہ سارے دین دا نقصان کیا ہے اور سارے عقل میں ادھورا پن کیا ہے. نبی سے فرمائے کئی جوان ایسا نہیں جن ہوتے کئی مہینے کئی ہفتے کوئی نماز معاف ہو پر عورتوں میں ہوتے ہر مہینہ خاص تہوار نمازاں معاف ہو مینسس جان ایام خاص جا نماز ہر عورت تے معاف. حضور فرمائے جو تمہارا دین پورا ہو گیا تو نماز بھی تمہاری عورت دین ادھوری اور عقل ادھوری کیا ہے علم یکونا راجلین فراجل وامرأتان قرآن دے مقدمہ کوئی شدی ہے دو مرد گواہ ہوئے جب مرد دو کہنی مرد ہکتے عورتاں دو اشارہ حضور دے طرف ہویا جب میرا عقل اتنی تکڑا ہو گیا تھا دو لال کے ہک جوان دے نال کھڑ کے نصاب شہادت کو پورا کرو. اگلے گال قابل توجہ عورت دا دین بھی ادھورا ہے تے عقل بھی اور او ہے ادھوری دین وچ بھی اور عقل وچ بھی. اور اساں جڑے جوان ہے نا اساں کو پیدا کیتا کہ ادھورے حال تو نہیں یا ٹیڑے حال تو نہیں سارا عقل بھی پورا اور ساری تخلیق بھی بالکل سبیان بالکل سیدھی ہے. ہن جیڑی پیدائش وچ بھی ٹیڑھی عقل وچ بھی ادھوری تے دین وچ بھی اگر او جناب دی خدمت توازو کپڑے دھو پواون ناشتہ تیار کر دیون دے وچ اگر دائیں بائیں اونچ نیچ کر ونے نا او ادھوری ہے. ادھوری تھی کم ادھورا کرے ارمان تھوڑا ہے تے پورا تھی کہ کم ادھورا کرے ارمان ڈوڑا ہے. مسئلہ سمجھ آ گئے یعنی اساں کو زندگی گزارن دے وچ رشتہ ناتا چلاون دے وچ کچھ باری علم اور حوصلے تو کم گننا چاہیے. ہن ایک نعرہ سنا کے تکڑے دے میں او بھائی سا پڑھدا سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت یا رسول اللہ خلافت حیدر تاج
تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. عزیزوں اور بزرگوں سماعت فرماؤ چند باتیں ایسیاں کہ مرداں دے حقوق عورتاں تے کیا ہے. مدینے پاک دیاں مستورات کنواریاں نوجوان لڑکیاں چادراں پا برقے پا پاک حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے. حضور نے ایک دیوار انہاں کو عطا کی دے کہ تساں اپنے مسائل پوچھو. بالکل نیگر نوجوان کنواریاں لڑکیاں مدینے پاک دیاں با پرد با شرم با حیا او مستورات حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے. پوچھنا کریں کہ یا رسول اللہ صالح والدین ساتوں بناؤنا چاہتے ہیں سارا نکاح کرنا چاہتے ہیں. پوچھن آیا ہے کہ جتھا ساری شادی تھی سی جیسے سارے زوج تے شوہر ہو سے ہونا دے حکوم سارے ہوتے کیا ہو سے. نبی سمجھ میں جڑا تو سب مسائل پوچھن واسطے آئے ہیں نا تو آرے مسئلے دا حال اور جواب ہے جس عورت کا جس مرد نال نکاح ہو سے اگر بالفرض انہیں گھر والے کو بیماریوں میں برس دے تکلیف ہوئے ایسی کہ انہیں پورے جسم سے دانے پھوڑے دے ملے ہوئے اور پورے ملے پھٹ چکے ہوئے جسم تو پیپ اور پون کھڑی باندھی ہوئے تے گھر والے کو آ کے ٹاکی دے کپڑے نال نہیں زبان نال میرے پورے وجود دی پیپ کو صاف کر. اگر تو حالا دل کراہت کرے مکروہ سمجھے دل گھبراوے تو تسا نکاح تو سوچا ہے نہیں. یعنی خاوند گھر والے دے جسم پورے دے پھوڑے ہوئے ملے ہوئے اور دانے تھپ چکے ہوئے پیپ وادی کری ہوئے گھر والا امتحان آخ رہے ہوئے آسمیشن یا فرمیشن جیوے آخ رہے ہوئے وہ مختار اور مانے کے انہیں کو شریعت دا حق کے وہ گھر والے کو کیا دے پانی نال جسم کو صاف نہ کر نہ کپڑے نہ ٹاکی نہ اپنی زبان نال میرے پورے جسم کی بہتی پیپ کو زبان نال صاف کر. اگر عورت کراہت کرے محسوس ابھی کہہ رہا آڈر ہے جڑی کراہت محسوس کرے سمجھو یا خود بندے دی تھی نہیں یا انہا پیور بندے دا پوتر نہیں. نہ خود مسلمان ہے صحیح مانے نہ خاندان صحیح مسلمان ہے. یہ سمجھو انگریز دے غیر دا غلام یا ہونے دے اثر متاثر ہے. چاہے وہ کئی سید دا گھر ہے بھاوے خان بھاوے بلوچ دا بھاوے ملک بھاوے ماہدہ جائیں بھی دھی بھین گھر والے دے جسم تو فہمی پیپ زبان نہ صاف نہ کر سکے سمجھو اس صحیح مانے مسلمان کو پرنی جب دلا دکھائے گئے انہیں مدام گالے کھائے گئے. اگلی آدمی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد آسمیشن امتحانا یا لہو لہب دے طریقے نہ گھر والا گھر والی روپی آدھے کہ فلانا پہاڑ انہیں سارے پتھر سیر سے جائی پہاڑ کو ڈھوگی تارا عورت پوچھ نہیں سکتی کیوں جڑی کیوں مناوے وہ بندے نہیں دی گئے مسئلہ سمجھے نہیں پوچھے نا کیوں پہاڑ ڈھوئے نہیں پورا پہاڑ پتھرے نا عورت چاس ایک پتھر سیرتے اتھا رکھے فان گھر والے آڑر کی گئی پہاڑ بچا کے اتھا رکھے فان کئی عرصہ پہاڑ دے پتھر ڈھوڑے نہیں فان وہ پوچھے ہون سیدہ صحیح فرمان عورت ہے وہ اگر نہیں فان ہی پہاڑ بچا کے اتھائی سادی پرانی جات دے رکھ ذہن کو فیدہ نظر دے ساتھ یعنی ایک جانے پہاڑ عورت ڈھو کے پتھر اتھا رکھے فانی تو ڈھو کے اتھا رکھے فان وہاں کی یہ پتھر جا فلا مقام درہ این عرصے میں اگر عورت ایہو درہ دلیر تھی وہ میں پوچھے چاہ کیوں جڑی کیوں والا آوے وہ سمجھے مسلمان کو پڑھنے کا دلا دی ہے. اور انہیں کو مزید آخری دار اور بڑی قابل توجہ یہ حدیث سے پاک رہے ٹکڑا پاڑے وہاں طلباء واسطے اور اسی علم جتنا ہے انہیں دی معلومات میں تو بھی زیادہ ہو سی لیکن کچھ اگر مطالعہ کرنا چاہویں تو مشکات المصابی جلد اول سوال نمبر 146 تو حدیث سے پاک رہے جملہ لا تحزنوا الا باذنہ عید تحت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت امام رشد و ہدایت قاطع نجدیت و رافضیت و خارجیت و مرزائیت اشراء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پیارا فتوہ بھی ہے حدیث پاک کی ترجمانی بھی
ایک گھر والا زوج شوہر سویرے ناشتہ کر گھروں روانہ پہ تھی علیہ آسو کون گھر والا سویرے ناشتہ کر گھروں روانہ پہ تھی گھر والی زوجہ کو آدھے کر کہ میں شام کو ولساں یا جمعرات آساں یا ہفتے آساں یا مہینے بعد یا سال بعد آساں مہربانی کر ایمیں کرنا جیوے ہی گیٹ کراس کرانا تو کونڈی لارے دروازہ بند کر جے تک میں نہ آواں تے کونڈی کو ہاتھ نہیں لاؤنا اور میری اجازت تو بغیر تو اندر دے کو آمن بھی نہ لے گی عورت ادب والی ہے حیا والی ہے شرم و وفا والی ہے ان گردن جھکا اور اطاعت قبول کرنے ہوئے الفاظ عرض کے لئے جی حضور جناب دے آمن تک نہ کونی کو ہاتھ ریسا نہ دروازہ کو ریسا چاہے جو آمن ہے اگال چنگی کار کے میں نہ ماری سارے اللہ وہاں ایک گھر والا اگال دلی کار کے بنا پہ اگال چنگی مندی چنگی اور سوڑی گال کار کے بندہ روانہ تے پیدل ہے سائیکل دے موٹر سائیکل دے گھنٹہ گزرے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد روانہ کھڑ کے میں سے وہ اٹھی دروازے پر پہنچی جی کون باہر تو آواز ایڈی پیاری ہے کہ عورت کا امتحان ہے وہاں کہ جی کون باہر تو آواز ہے بیٹی دروازہ کھول میں تیرا بابا مثل کعبہ اور میرے نال تیری ماں رحمت کا دریاوی ہے دھی سفر کر پیدل پیرے کا پاند کر تو ملنا ہے کلک دے باہر کہت دی گرمی غضب دی دھوپ پہ باہر چھان دا وسیل بولی جلدی دروازہ کھول سارے پیر سڑ دے ان عورت کیا کرے گھر والے کیا میری اجازت تو بغیر کونڈی کو ہاتھ نہیں نہ سکتی دروازہ نہیں کھول سکتی چاہے کوئی آمد یہ دور کو نہ سمجھو کہ ہن موبائل نمبر جا میرے سی پوچھ گئے سی صحیح سرکار اور اب عبدال غفار نال اما پاک دی باہر کیا کرنے دو سرکار یہ دور کو مروز خاطر نہ رکھو پرانے دور کو مروز خاطر رکھو یہ دور سمجھو موبائل کا ہے یا حضرت کو لو یا مطلب سائن کو لو موبائل شوائل یعنی عورت واسطے بندے شریعت دا حکم کیا ہے بھاوے باہم بابا آیا ہے ان دی ماں رحمت دا دریا ہے حضور دا دین آدھے عورت کونی بات نہیں لازم بھاوے ان دا ابا دھوپے سال سوک مجھے بھاوے ان دی ماں جیوے دے بھاوے مار مجھے یہ کونی بات ہے نہیں لا سکتی یہ تھا انہیں کو آکھے کہ بابا نراز نہ تھی میری ماں حسینہ خود تو صاحب بھیجا میں وہی کھا رہے اور خود مسلمے کو دین دے تابع رکھ کے انہیں نکاح میں بھیجے اور میرے گھر والے اپنے جمعرات یا پہلی یا مہینے یا سال بعد انہیں عمر تک بہت تمہاری مرضی ہے خالی بار ہو جو تمہاری مرضی ہے میں گھر والے کو پوچھے بغیر کونی کو ہاتھ لا نہیں سکتی جے تک اجازت ہو نہ رسی گھر بھی لا نہیں سکتی ہاتھ بڑھنے باہم پیو ماغا اٹھائی کھڑ کے 2 رکعت نماز پڑھیں اگر وضو ہی نہیں تھا نہ تو وضو بنا کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ کے ربا تیلی کرم نوالی جو نبی دا دین غریب نے گڑھے آگے اور اگر انہوں چیاں پیو ماں باروں نفلی پر دعا دے کے چلا بجنا ای مرید جی اولاد ہو سی یا ولی ہو سی یا ولیاں دی غلام ضرور ہو سی لیکن سارے دور بتائی کیا حاصل یہی دور نگار کرو وزیر نام مراد کی دور سابو لہدہ کھڑا This is بکواس چینل انگریزی کی بات سکتی ہے This is بکواس چینل یہ بکن انگریزی پیو آنے نام را سابو لہدہ کھڑا اسا غیری ہیں اسا غیر ہیں اسا اوپرے ہیں ہم ہیں سالو دے پابندے ہیں اسا اتنا تک کھوائے پلائے جوان امان سارے کھارے بڑی اور ٹکر موقع کیا سارے کو دانے گئے نہیں کھول دروازہ ایک اگے اکل دیا دھوری بارو بھتن پیو متھا لگے گھر بستے یہ اگے اکل دی کہے دھوری یہ جنگ ہونا تے بارو بھتن نال روٹی کھانا میں ماں ہی سی نال آپ نے بولی سڑے کی طرح روٹی کھانا میں ماں ہی نال دی تے وہ کچاوا پیو ہی یہ دے نام رنگ دی کیا تعریف کرو پوری نہیں سی دا کر سادا منے سی دا پیو ماں میں بڑھا دے وہ ہمیں سہی نہیں ہے نا صاحب دیکھو شریعت دا پیغام آم نہ وسے جیری نہ لیسی دین دی گال جیری نہ منے سی تو پرو پتہ رب رسول کو کہہ نہیں دلا آخر یہ نماز آسا پڑھتا ہے بیا نہیں پڑھتا بل کیا ایک روزہ رکھے دے بیا نہیں رکھے دا وہ ایک اپنے نصیبت مقدرہ دیوان نے پر شریعت دا پیغام نہیں
ہوں اگر وہ ابے تو وہ امے اما زور کی دے بس تو کھول کھولی دروازہ سا باہنے ڈٹھا میں دیجے تک ہونا سی اصحاب دو پھر اڑ دے پہ وہ بھکا میں دروازہ جا کھولے وہ نوہائیں جلوہ کرتے ہیں جنہ حسن دے مارے گھانا بیٹھے ہیں کچھ دیر بعد ٹھوڑتا پھرتا کوئی بات نہیں وہاں کہتے ہیں طلاق کے طلاق کے طلاق کیا کروائیے سمجھداری ہے کون سن حدیث کے آگے پاک نبی سے فرمائے لے سمینا من خبب امراتن علی زوجها خلاصہ سمیت کی جملہ دا اور اجارت حدیثہ دے بھامے کو کلمہ علیدہ مرے بھامے نماز نتیدہ مرے بھامے طواف کعبہ کریدہ مرے روزہ بدھیدہ یا نتیدہ مرے جائے بھی بھیڑ پرنائیے بے عذری چھڑوائیے بھامے نمازہ پڑھے روزے حج زکاتا حضور فرمائے کو آخر سارے دار دینا میں نبی نے بارگاہ میں حاصلی بھی نہ لے اور تیرا سارا نہ کوئی وقت نہیں کریں تے جہانے قیامت شفاعت دی امید نہ رکھی تائیں فستہ رستہ گھر برباد کے لئے سارے نو کرتے غلام دا قصور تیرا جائیں بے عذری تھی بھیڑ پر نہیں چھوائیے حضور فرمائے نہ ہو سارا ناسا یہ پرو جھیڑا تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ میں بیکار کو آپ بزرگ نوجوانے کو دین دی کام اتباع نصیب فرماوے مولانا عبدالحمید چشتی سے بردن اگر ایک دھی بھیڑ تو حالی سالی جے گھر وسامن دے جنامن دا لا آوجنا ادھے وکیل چھٹی کر کے ریڑھے لیسن سبزی آ جائے ادھے وکیلے میں چھٹی ہے شودے مطلب ٹائم دے گھر والا سے ادھے جادری فارغ دی باسے اور جتنی دھی بھیڑ کو ٹائم دے پرنامن دے مسلمان سوچے دے میں بیکار کرو کچھوں کا زیادہ دین سمجھامن دے سوچو یہ گالوں کے ہاتھ میں کیبل آئے نیٹ اے بڑے موبائل اور اینکر عورتاں خبریں سناون والا چینل دے باہن والا خود ہونا دے دوپٹے دے بوچھڑ کہہ نہیں بل سارے دھیری دے ملے ہونے دے رنگ روپ کو دیکھ سیں یہ کیا گھر وسے سے دھی بھیڑ پرنامن کمال نہیں ٹائم تے پرنامن تو پہلے دین سکھاون کمال اور دور یہ چلتا پہلا این ٹائم کواریاں کئی ایسے ہیں جنہاں کوئی رشتے پوچھنے کوئی نہیں آنا یہ ٹائم ہے دھی پرنائی ہے سمجھائی کہنے سے پرلا طلاق میں سے کیا کرے سکتے یہ سمجھو سارا تو سونے کا ساؤں گھر وساؤں کا طریقہ نہیں رسے یہ اکثر اچھائی رسوں جے بھی شادی ہوتے انڈیا دے گانے چلیں چھاکتے ہوتے یہ بندی دھی گھر وسے بھی ہے جیڑی پرنی کہنے کا انگریز کو پہلے سن بھی لیے تو جن ہاتھ ٹیک سکتے موبائل دے واہ جو مرضی دے کے نہ ابا کچھ دینا اما کچھ دیے تو ہر میرے سونے اینکریں کو دے عورتیں کو لے کے انہیں دے سٹائے ہوتے یہ گھر قرآن مچا رہے گھر چلے دی اور ساری اصل جیلی نا مسلمان دی ناکامی اور ذلت ہے کہ سامنے دین کو جی میں سب دین رہا دیتے خوشی غمی بیماری نہ چاہے دا سورا پوچھے گئے اللہ تعالیٰ اس خوشی کو بھی رنگ لاوے اور اصل سارے کو خدا صدا خوشیاں لے لے ہر دھی بھیڑ کو اللہ تعالیٰ دین اسلام دا شرم و حیاتہ فرماوے مہینہ رجب المرجب دا ہے جو کہ ایسا این عنوان کو تو گفتگو کی تھی محمد اعظم سے انشاءاللہ میراج کے حوالے میں ایک ناس سنے سے گناہ تو پہلے محمد انوار سے